اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ سبق نمبر 1 پڑھنے جا رہے ہیں امہات المومنین، مومنین کی ماؤں کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن میں نام ہے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جی پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعارف حاصل کر سکیں۔ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت و کردار اور ان کی دینی و معاشرتی خدمات سے آگاہ ہو سکیں۔ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذوق علم و عبادت سے واقف ہو سکیں۔ مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دینی خدمات کا جائزہ لے سکیں، اور مذکورہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گھریلو زندگی کے بارے میں جان کر اپنی عملی زندگی کو ان کے اسوہ کے مطابق مثالی بنا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو امہات المومنین کا مطلب بتاؤں گی کہ امہات المومنین سے مراد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی تمام ازواج ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ہم اپنی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے تقریباً 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن، خیر خواہ، بلند مرتبہ خاتون کی حیثیت سے مشہور تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا، جو مکہ مکرمہ کے ایک کامیاب تاجر تھے اور قبیلے کی ایک معزز، خوش معاملہ اور ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا چرچا ہر جگہ ہو چکا تھا، یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے القاب سے پکارتے تھے۔ آپ سب بچوں کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی کہ امانت دار کے لقب سے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی پکارنے لگ گئے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک کے شام جائیں اور منافع میں جو مناسب خیال فرمائیں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سفر میں اپنا ایک غلام میسرہ، جی پیارے بچوں، غلام کا نام کیا تھا؟ میسرہ، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ لوٹے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو میسرہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے تجارت میں ہونے والے نفع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے اپنی خادمہ نفیسہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے اس پیغام نکاح کو قبول فرما لیا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہ فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 6 اولادیں ہوئیں۔ ان میں 2 صاحبزادے حضرت قاسم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن شامل ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی الہی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس حیرت انگیز واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بے حد متاثر ہوئی، گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، دیانت دار ہیں، غمزدہ لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 25 سال رہیں۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و آزمائشوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور جان نثاری کا حق ادا کیا۔ جی پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اسلام کے پھیلاؤ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے تھے، خدیجہ کے مال کے برابر کوئی مال میرے لیے منافع بخش نہیں تھا۔ اسلام کے ابتدائی برسوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی دولت فروغ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کرنے والے کئی غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کروایا۔ ابتدائے نبوت میں نماز فرض نہ تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نوافل پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن یا کھانا یا پینے کی چیز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو ان کے رب کی جانب سے انہیں سلام پہنچا دیجیے گا اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے گا جہاں نہ شور و ہنگامہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف و تھکن ہوگی۔ جب قریش مکہ نے بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کرنے کا معاہدہ کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محصور رہیں۔ محصوری کے یہ 3 سال بہت آزمائش میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو کچھ مال جمع تھا اس سے وہ اپنی اور اپنے ساتھ محصور لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہے۔ ان تمام مظالم کے باوجود حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماتھے پر شکن نہ آئی۔ 10 نبوی میں شیب ابی طالب کی محصوری کے دن ختم ہونے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخری آرام گاہ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں ہے۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام زمع بن قیس تھا، والدہ کا نام شموس بنت قیس تھا۔ حضرت سودہ بنت زمعہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت فیاض اور سخی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلیٰ اخلاق کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ہمت، جرت، استقامت اور باوقار شخصیت سے نوازا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سخاوت اور دریا دلی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ درہم بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت وہ تمام درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ عطاءات میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں ممتاز تھیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حکم پر اس شدت سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لیے نہ نکلیں۔ وہ فرماتی تھیں کہ میں عمرہ اور حج دونوں کر چکی ہوں اور اب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ ایک دفعہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہری معنی سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد سخاوت و فیاضی تھی۔ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سن وفات 22 ہجری ہے۔ اب پڑھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے القاب صدیقہ اور حمیرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام ام رومان زینب بنت عامر تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا اور رخصتی ہجرت کے پہلے سال ماہ شوال میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اخلاق نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت سنجیدہ، فیاض، قانع، عبادت گزار اور رحم دل تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 9 برس گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتی تھیں اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، گھر کے کام بھی خود کیا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النور میں آیات نازل فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقار و اعزاز میں اضافہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں کئی مرتبہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام بہت بلند تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ علمی شان دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کرتے تھے کہ اپنے دین کا نصف علم حمیرہ یعنی عائشہ سے سیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت عبادت گزار خاتون تھیں، نے لہٰذا کثرت سے نوافل پڑھتی اور روزے رکھتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثالی شخصیت ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد 47 یعنی کہ 47 سال تک حیات رہیں۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کی شب کو اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تجہیز و تکفین رات کو ہی عمل میں آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہوئی۔ اسی کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے اس سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔